الله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم للعالمين جميعا وهو يوم القيامة للمظلمين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيع صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير ولنا له الحديد آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام يا رسول الله تو عنایت در کف قادر قیوم کرد چون عنایت قادر قیوم کرد در کف داؤد آہن موم کرد. سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے خصوصی انعام و اکرام سے نوازا اور معجزات بھی ان کو عطا فرمائی گئی. معجزات ایک ایسی طاقت اور انفرادی قوت کا نام ہے کہ عام طور پر لوگ وہ کام نہ کر سکیں جو ایک نبی ان کو کر کے بتا دے. یہی معجزہ ہے. معجزہ انبیاء اور رسول کا خاصہ ہے. کرامت اولیاء کرام کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. یہ سب اللہ ہی کی قدرت کے جلوے ہیں. ان سب میں اللہ ہی کی قدرت کا اظہار ہے، چونکہ یہ اس کے محبوب بندوں کے تعلق اور ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نام معجزہ اور کرامت ہو گیا. ورنہ ہے سب یہ اللہ ہی کی قدرت. ہر چیز میں اللہ ہی کی قدرت کا جلوہ ہے. لیکن اللہ کسی کو عزت بخشے، نبوت کا مرتبہ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو تو اسی قدرت کا نام معجزہ ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. اور جو اپنے نبی کی سچی اتباع کرے، کامل پیروی کرے، احکام کو مانے، ممنوعات سے بچے، پابند شرع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے کرامت عطا فرما دیتا ہے. کرامت معجزہ کا جلوہ ہے اور معجزہ قدرت خداوندی کا جلوہ ہے. یہی ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اور مومن کا ایمان کوئی بناوٹی اور فرضی نہیں ہے، قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے. جس کا ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا، انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے کبھی نہیں بھٹکے گا.
اور وہ ہمیشہ ہدایت پر اور راہ راست پر ہی رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے وہ سب معجزات اپنے محبوب سید الانبیاء کو عطا فرمائے، بلکہ کچھ ایسے معجزات بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب ہی کو عطا فرمائے، کیونکہ آپ امام الرسول ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، سب رسولوں کے امام بھی ہیں اور ان کے سردار بھی ہیں، اور یوں کہ سارے نبی آپ کے امتیں بھی ہیں۔ تو یہ آیت جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے داؤد پر یقیناً بڑا فضل کیا۔ داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی کتاب عطا فرمائی جس کا نام زبور شریف۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل بتا رہا ہے کہ میں نے ان پر اپنا فضل کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، تو اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہے اللہ کا فضل۔ ان کو نبوت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا فضل۔ ان کو کتاب عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا فضل۔ ان کو حسن صورت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا فضل۔ اور بھی کئی خوبیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور ملک بھی عطا فرمایا، قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یا جبال اوبی ماہو و تیر، اے پہاڑوں جب ہمارا داؤد ہماری تسبیح کرے تو تم بھی رجوع کرو اور تم بھی اللہ کی تسبیح کرو۔ تو جب جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پکارتے تھے تو پہاڑ بھی تسبیح پکارتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ۔ اور پرندے اڑتے اڑتے آپ کی طرف جھک جاتے اور وہ بھی تسبیح مشغول ہو جاتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اللہ نے نرم کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی اور معجزات عطا فرمائے اور قسم قسم کی خوبیاں ان کو عطا فرمائی۔ جب آپ کو بادشاہ بنایا گیا تو آپ اپنے اہل و عیال کا خرچ شاہی خزانہ سے لیتے تھے۔ پیغمبروں کی بادشاہت خدائی بادشاہت ہوتی ہے، الہی بادشاہت ہوتی ہے، وہ عام انسانوں کی جیسی بادشاہت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں تو خدا کے پیغام کے مطابق ہی ملک چلتا ہے۔ تو آپ کی بادشاہت میں لوگ بڑے پرسکون زندگی گزارتے تھے، اور آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے کچھ اس طرح نکلتے آپ لوگوں میں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ داؤد علیہ السلام ہی ہیں، اور دریافت کرتے کہ بھئی داؤد کیسا آدمی ہے۔ لوگوں سے پوچھتے داؤد کیسا ہے، تو لوگ کہتے بہت اچھا آدمی ہے۔ جو آپ تو اچھے تھے ہی حقیقت میں، اور آپ کا کام بھی اچھا تھا۔ مراد یہ ہے کہ عوام کو آپ کی بادشاہت پر اور خدا داد ملک پر، امور مملکت پر کیسا اعتماد اور سکون اور سہولیات میسر ہیں، اس کے بارے میں دریافت کرتے۔ تو ہر آدمی جو آپ کو نہیں پہچانتا وہ یہی کہتا کہ داؤد بہت اچھے آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجا بطور امتحان کے۔ اس نے بھی آ کر آپ سے ملاقات کی، دعا سلام
جب آپ جستجو کر رہے تھے لوگوں سے وہ بھی سامنے آ گیا، تو آپ نے اپنی عادت کے مطابق ان سے بھی پوچھا کہ بھئی داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ داؤد اچھا آدمی ہے، کاش کہ جو ہے وہ بیت المال سے اپنا خرچ نہ لیتے۔ اب یہ الہی اشارہ ہے۔ پھر آپ نے غور کیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیت المال سے اپنے اہل و عیال کا خرچ لینا اچھا نہیں، میرا بیت المال سے اہل و عیال کے لیے خرچ لینا اچھا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، پروردگار عالم کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے مال کے خرچ میں نیاز ہو جاؤں، مجھے لینا نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک میں لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کر موم کی طرح نرم ہو جاتا یا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا۔ آپ اس کو جس طرح چاہتے استعمال کرتے، نہ گرم کرنے کی ضرورت پڑتی اور نہ کوٹنے پیٹنے کی ضرورت پڑتی۔ اب وہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آنے پر موم ہو جاتا۔ موم جو ہے مکھی کا چوسا ہوتا ہے نا، اسی کا نام موم ہے، اصل موم وہی ہے۔ اور ہمارے یہاں بولا پن میں موم بتی کو موم سمجھتے ہیں، اصل موم اس کا نام ہے۔ کئی چیزوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے، وہ مفید بھی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا جو بھی آپ کے ہاتھ میں آتا وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپ کو علم دیا صنعت زرہ کا۔ زرہ ہوتا ہے ایک جنگی لباس، وہ لوہے سے بنتا ہے۔ پرانے زمانے کی یہ ہتھیار اوزار تھے جنگ اور فوج کے، کہ وہ بدن پہ پہن لیتے تھے تو اس پہ تلوار کام نہیں کرتی تھی، حفاظت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زرہ کی صنعت آپ کو عطا فرمائی۔ تو آپ روزانہ اپنے دست مبارک سے ایک زرہ تیار کرتے تھے، بازار میں اس کی قیمت روزانہ 4000 درہم ہوتی تھی، 4000 درہم۔ اب جو ہے ان میں سے اپنے اہل و عیال کا خرچ نکال کر باقی تمام فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے، کیونکہ اللہ والے اپنے پاس میں مال بچا کر نہیں رکھتے اور ان کو کل کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والے جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کل کی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو مولا کی یاد میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں اور مولا کے بلاوے پہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کا بالکل الگ ہے۔ تو جب یہ معجزہ آپ کو دیا گیا اور آپ نے صنعت بنانا شروع کیا اور زرہ کی فروخت میں آپ کے پاس میں جو مال آتا تھا یہ آپ اپنے اہل و عیال پر اور اپنے فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے تھے، کیونکہ اللہ والوں کا مال فقراء اور مساکین کے لیے ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عید بیان کی ہے کہ ایک درویش نے ایک درویش کے یہاں چوری کر لی جو دوسرا مالدار تھا۔ اب جب وقت کے حاکم نے کہا کہ بھی ہاتھ کاٹو اس کا، اس نے چوری کی ہے، تو وہ درویش آیا کہ بھائی اس کا ہاتھ مت کاٹو۔ کہا کہ کیوں؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا، چور کا ہاتھ کاٹوں گا؟ تو اس نے کہا کہ درویشوں اور فقیروں کا جو مال ہوتا ہے نا، سب درویشوں فقیروں کے لیے ہوتا ہے، ان کی ملکیت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے مال کی ملکیت سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان کا مال وقف ہے اور وقف کے مال پر چوری ہو جائے تو ہاتھ نہیں کرتا ہے۔ حاکم نے مان لیا، عالم تھے۔ پھر اس نے جھڑکی ماری دوسرے درویش کو، چور کو، کہ بیوقوف کہیں گے ایسے اللہ والے گھر سے تو نے چوری کی، ایسے اللہ والے گھر سے تو نے چوری کی۔ تو اللہ والوں کی شان الگ ہی ہے، ان کو ملک مل جائے، بادشاہت مل جائے، تاجداری مل جائے تو ان کی ملک اور بادشاہی اور تاجداری اور لوگوں کی طرح نہیں ہوتی،
ان کی حکومت انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے، اور ان کے دور کے اندر مخلوق ہمیشہ چین سکون سے رہتی۔ فاروق اعظم کے دور میں بھی یہی حال تھا کہ آپ کہتے تھے رات بھر جو ہے عوام کی خبر گیری کرتے تھے۔ حالات میں اللہ والوں کی یہ شان رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ بہت ہی کم خوراک کھاتے تھے، حالانکہ آپ ملک مصر کے مالک تھے، سارے خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس میں تھی، لیکن بس آپ روزانہ دبلے ہو رہے تھے۔ تو حکیموں اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ اتنے دبلے ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں؟ کہا کہ پوشیدہ بیماری ہے۔ کہا کیا بیماری ہے؟ کہا کہ 7 سال ہو گئے، میرے نفس کی خواہش ہے کہ جو کی روٹی سے اس کا پیٹ بھروں، اور میں نے نہیں بھرا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ جب بھی وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، جب بھی اللہ ان کو مقبولیت عطا فرماتا ہے، محبوبیت عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے قرب میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ بزرگ آزاد دہشت آلودان کہ دربارگاہ ملک بودان، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بزرگ ہر وقت اللہ کے خوف میں کانپتے رہتے ہیں، کہ ان کے سامنے خدا کی بادشاہت اور اس کی سلطنت رہتی ہے ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے، گویا کہ وہ دربار الہی میں حاضر ہیں۔ یہ شان ہے ان کی، یہ مقام و مرتبہ ان کا۔ اتنی آسانی سے قرب نہیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آسانی سے کسی کو دوست نہیں بناتا ہے۔ بہت آزمائش ہے، بہت امتحانات، دنیا کو قطعاً چھوڑ کر بالکل الگ ہو کر اور اللہ ہی کا ہو کر رہنا پڑتا ہے جب محبوبیت ملتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام کو لوہے کا معجزہ دیا، جو عام طور پر آگ میں نرم ہوتا ہے، کوٹ پیٹ کے بعد میں مڑتا ہے، اور اس کے اوزار بنائے جاتے ہیں، عام طور پر بنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو عام طور پر واقع نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کا نقش پا پتھروں میں آ جاتا تھا، یہ آپ کا خاص معجزہ۔ کتنے پتھر آج دنیا میں موجود ہیں جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش پا موجود ہے۔ آپ کے پائے اقدس میں پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، حالانکہ عام طور پر پتھر نرم نہیں ہوتا ہے، پتھر سختی رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی یہ شان ہے۔ اور جب مٹی پر آپ چلتے تو اور الگ ہی شان ہوتی، پتھر پر چلتے تو الگ ہی شان ہوتی، اور آپ کے قدم آئے مبارک عرش اعظم پر گئے۔ آپ کے قدموں کا کیا کہنا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان۔ یہ اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، یہ کوئی عام شاعر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل اور تفکر آسمان کی بلندیوں اور فضاؤں میں گھومتا ہے، وہاں سے علم کے خزانے لاتے ہیں جہاں علماء کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اعلیٰ حضرت وہاں سے موتی لے کر آتے ہیں جہاں علماء کرام کی دست رسائی نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے حضور کے معجزات کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا اور اپنے نعتیہ دیوان میں بھی لکھا۔ جہاں حضور کے معجزات کا آپ نے ذکر کیا، وہیں پر جو جملہ ہے فرقہ باطلہ ہے، اسی نعتیہ کلام میں اعلیٰ حضرت نے ان کا رد بھی کیا۔ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد میں بھی رحمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ ایسے باطلوں کو للکارا اور ہمارے سنیوں کی حفاظت فرمائی، ان سے دور رہنے کا انہوں نے حکم دیا۔ کوئی ان کا ذاتی حکم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا حکم۔ انہوں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، وہی بات کہی جو قرآن کی تھی، حدیث کی تھی، فوقی بات۔ ان کی کتابیں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور فقہاء ائمہ کے اقوال سے مزین ہے، معطر ہے، معبر ہے۔
لیکن آج ایسے پیر صاحب امیر صاحب پیدا ہو گئے جو اپنے چینلوں کی نعت کے شریف میں تعریفیں کرتے ہیں. ایسے امیر پیر پیدا ہو گئے. اور وہابیوں کے رد کے اندر اس کی زبان جب سے پیدا ہوا تھا مرنے تک بند ہی رہے گی. جبکہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فرقہ باطلہ اور وہابیہ کا رد کرنا فرض ہے. ایک اپنی زبان پہ تالے نہیں لگائے. جتنے بھی اس کے غلام مرید ہیں سب کی زبانوں میں تالے ڈلے ہوئے. کتنا امت کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے. لوگوں کی آنکھوں پر عقل کے پردے پڑ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنوں سے بچائے. دونوں شریف اللہم صلی وسلم علی رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتا ہے. جو انبیاء کو مجبور سمجھے معاذ اللہ اپنی طرح عام انسان سمجھے وہی وہابی ہے, کمینہ ہے, وہی خبیث ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی باطل کتابوں میں ایسا لکھ کر سنیوں کو ایمان کو خراب کرنا چاہا, عقیدے کو برباد کرنا چاہا. لیکن سنی بیدار رہے اور اعلیٰ حضرت ان کے ہمراہ علماء معاصر علماء کرام نے قلم سے جہاد کیا اور اس سے جہاد کر کے حق کا حق باطل کا باطل کر کے دکھا دیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے بتا دیا. اگر یہ اعلیٰ حضرت جیسے علماء نہیں ہوتے نا تو ہمارا ایمان کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا. احسان مانو ان لوگوں کا, ان حضرات کا جنہوں نے اپنی کوٹری میں بیٹھ کر ہمارا ایمان بچایا, جنہوں نے ہمارے اپنے حجرے میں بیٹھ کر ہمارا ایمان بچایا. ان کو آخری دم تک اپنے اولاد کی, اپنے گھر کی, مکان کی فکر نہیں تھی. ان کو فکر تھی تو امت رسول کی فکر تھی, جس کی بنا کے اوپر آج وہ کروڑوں دلوں میں گھر کیے ہوئے اپنا. یہ خدا داد مقبولیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امام احمد رضا کو عطا فرمائی ہے. اس لیے علماء کو کہنا پڑا کہ آج کے دور کے اندر اگر کسی عالم دین اور مجدد اسلام کی محبت سنیت کا نشان ہے وہ صرف ایک ذات ہے, اعلیٰ حضرت. شہزادہ رسول حضور احسن العلماء حضور احسن میاں سجادہ معراج شریف رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل, ایک اللہ کے ولی جو گیس کے اوپر 14 پاروں کی تلاوت کرتے تھے. ایسا حافظ قرآن, ایسا قاری قرآن, ایسا عالم قرآن, ایسا فقیہ قرآن. انہوں نے ہمیشہ آخری دم تک ہمیں یہی پیغام دیا کہ مسئلہ کے آلات پر ڈٹے رہو, اس پر مضبوطی سے قائم رہو. سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے, سنیوں پر یہ تیرا احسان ہے, اپنے دامن میں لیا احمد رضا, اپنے دامن احمد رضا, چہرہ زیبا تیرا, سنیت کی آبرو دم سے تیرے, سنیت کی آبرو دم سے تیرے, اب قائم ہے شاہ رضا, اب قائم ہے شاہ, چہرہ زیبا تیرا, یاد کرتا ہے مجھے تیرا غسل, یاد کرتا ہے تجھے تیرا غسل, اس کے حق میں کر دعا احمد رضا, اس کے حق میں احمد رضا, چہرہ زیبا تیرا, آئینہ ہے عقل ماں. وہ شہزادہ رسول اپنے پیروں کی, اپنے مرشدوں کی, اپنے مشائخ کی تعریف نہیں کرتا تھا. جب اس کی تعریف کی زبان کھلتی تھی تو بریلی کے احمد رضا کے لیے کھلتی.
حالانکہ ان کے مرشد اعلیٰ حضرت کے بھی مرشد ہیں، مرشدوں کے مرشد ہیں، سادات کا گھرانہ ہے، مشائخ کا خزانہ ہے، عرفان کا خزانہ ہے، عرفان کا خزانہ ہے، لیکن وہ شہزادہ جانتا تھا کہ اس امت کو آج اگر کوئی ایمان کی حفاظت اور وہابیوں سے بچانے والی ذات ہے وہ احمد رضا ہے۔ اس لیے وہ آخری دم تک انہی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے کہ ان کی کتابیں پڑھو، ان کے رسائل پڑھو، ان کے نعتیہ دیوان پڑھو، ان کا ترجمہ قرآن پڑھو، آپ کا ایمان میں 4 چاند لگ جائیں گے، باغ و بہار ہو جائے گا، گلے گلزار ہو جائے گا، زندہ اور تابندہ ہو جائے گا، اور آپ پہچان لو گے کہ واقعی سنیت ہی حق ہے، اور سنیت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب باطل ہیں، دوزخی ہیں، گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ان سب کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اہل سنت جماعت پر اور مسلک اعلیٰ پر آخر دم تک قائم رکھے۔